أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبه نستعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ماہ رمضان کے پہلی تاریخ سے لے کر کے آج تک یہ سلسلہ آپ لوگوں کی تعاون سے اور آپ لوگوں کے حوصلے بلند کی بولنے کے بعد سے آج یہ مرحلہ آخری مرحلے تک پہنچنے والا ہے. آج کا درس آخری درس ہے اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے سورہ حجرات اور قرآنیات سے متعلق باتیں ملاحظہ فرمائی. پھر عقائد کا سلسلہ ہو گیا. عقائد کی آمد کے درست ہو جائیں. خلاف صالحہ جو لکھی چیزیں ہوئی ہیں آپ لکھی ہوئی ہیں چیزیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے آخری مرحلہ تھا احکام سے متعلق کہ جو آپ کے گوشت گزار کیا جا چکا ہے کہ جس سے آپ تقریباً آشنا تھے اور جو چیزیں واقع رہ گئی تھی اور جس سے مشکلات کا سامنا تھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ذہن سے دور ہو گئی. آخری مرحلہ یہ تھا کہ کتاب آئیے اہل شیعہ اور کتاب آئیے اہل سنت کی معرفی. اس میں سے آپ حضرات نے ملاحظہ کیا کہ نہج البلاغہ کے سلسلے میں مختصر تعارف جو کرایا گیا جس کے لکھنے والے کا نام سید رضی تھا. اس کے بعد سلسلہ چلتے چلتے پہنچا تھا صحیفہ سجادیہ جو قرآن کے بعد اہم ترین کتاب کی جو دعاؤں کا مجموعہ ہے اور یہ دعاؤں کا مجموعہ ہمارے واقع جو امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا مفاتیح الجنان کہ تقریباً اس کی دعائیں مہینے سے متعلق یا روز سے متعلق یا سالوں سے متعلق دعائیں جو مہینے پڑھی جاتی ہیں کچھ دنوں سے متعلق جگہ پڑھی جاتی ہیں کچھ ایام سے متعلق ہے مہینوں سے متعلق ہے سالوں سے متعلق ہیں ان دعاؤں کا تذکرہ مفاتیح الجنان میں اور اس کی فضیلت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے. آج آخری مرحلہ ہے وہ کتابیں کہ جو معروف ہیں یا مستند ہیں اہل شیعوں کے درمیان یا اہل سنت کے درمیان. ان کتابوں وہ کتابیں کہ جو شیعوں میں بنیادی کتابیں ہیں ان کتابوں کا نام ہے کتب اربعہ. کتب گوگل پتہ پہلے اگر ہم آپ کو تمام چیزیں اگر کیا دیں شاید بہتر ہوگا. شیعوں کی بنیادی کتابیں جو کتب اربعہ کے نام سے معروف ہیں ان میں پہلا نام ہے کتاب الکافی. کتاب الکافی ٹھیک ہے. کتاب الکافی ان کے لکھنے والے کا نام جو لقب کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ ہے شیخ کلیری. شیخ کلیری ان کا مفصل نام بعد میں ترجمہ کیا جائے گا. دوسری کتاب ہے کتاب تہذیب الاسلام. اتنا پڑھیں گے یا آپ لیں گے تہذیب الاسلام.
تہذیب الاسلام، تہذیب معاف کیجیے گا، تہذیب الاسلام، تہذیب الاحکام، جی تہذیب الاحکام، تہذیب الاحکام، تہذیب الاحکام. اس کے رائٹر کون ہے، مؤلف کون ہے؟ شیخ طوسی علیہ الرحمہ. شیخ طوسی تو واقعی یہ شیخ طوسی. اگلی کتاب ہے الاستبصار. الاستبصار، استبصار، الف سین تے زیر صاد الف رے، الاستبرار، الاستبصار. اس کے لکھنے والے کا نام تھی اس کتاب کے لکھنے والے کا نام تھی شیخ طوسی. چوتھی کتاب جو اسلام کی بنیادی کتاب اہل شیعہ پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے من لا يحضره الفقیر. من لا يحضره الفقیر. اس کے مؤلف ہیں ابن باہوی. باہوی بے الف بے باب بے صرف بے باو یہ ہے. ابن الف بے نون ابن بے الف بے واو یہ ہے ابن باہوی. ٹھیک، یہ شیعوں کی بنیادی کتاب اور نہیں ہے، لیکن چونکہ کتب اربعہ کا مطالعہ ہے لہذا کتب اربعہ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. سنیوں کی کتاب سے کچھ ہے، یزیدیوں کی کتاب سے کون سی؟ شیعوں کی کتاب. اس کے علاوہ اور بھی ہے، مطلب آپ اسی کے آگے بڑھا دیجیے. شیعوں کی کتاب کتب اربعہ جو بنیادی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ صحیح سجادیہ، تحریر البلاغہ، کمال الدین و تمام النعمہ. کمال الدین و تمام النعمہ. یہ کتاب جو ہے بنیادی کتاب ہے اہل شیعوں کی. کون کون سی ہو گئی؟ کتاب الکافی، کتاب تہذیب الاحکام، کتاب الاستبصار، کتاب من لا يحضره الفقیر، کتاب نہج البلاغہ، کتاب سجادیہ، کتاب کمال الدین و تمام النعمہ. یہ کتابیں ہیں جو شیعوں کی بنیادی کتاب ہے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے. سنیوں کی کتاب جو کچھ ہے جو بنیادی کتاب سنیوں میں پائی جاتی ہے. صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح
صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن نسائی، یہ کتابوں کے نام ہیں اور یہ جو کتابیں بنیادی کتابیں ہیں ان کا ترجمہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی سوال کرے جو کہ بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں بتائیے۔ نظیر بلاغت، سجادیہ، مفاتیح الجنان، الاستذکار، تہذیب الاحکام، الکافی، من لا یعذرہ الفقیہ، دنیا کی چند کتابوں کے نام بتائیے جو بنیادی کتابیں ہیں تو آپ بتائیے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا چکی ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ نے لکھ لی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیے کتب اربعہ، سب سے اوپر لکھا ہے کتب اربعہ۔ ایک واضح کتب اربعہ۔ سب سے پہلی کتاب ہے الکافی، اس کے لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ شیخ کلینی۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ ان کا پورا نام ہے محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی۔ محمد بن یعقوب بن اسحاق بن کلینی رازی، یہ ان کا پورا نام ہے لیکن معروف ہے کلینی سے، شیخ کلینی۔ سوال ہو سکتا ہے نا شیخ کلینی کون ہے؟ کلینی کسے کہتے ہیں بتائیے؟ شارٹ کٹ میں نام ہے ان کا پورا نام محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی، ان کا پورا نام ہے۔ تاریخ تولد ان کا کیا ہے؟ 255 ہجری، 255 ہجری کہ جس سن میں ہمارے وارث کے آخری امام حضرت حجت علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ اس دور کے یہ عالم بزرگ کہ جن کا نام شیخ کلینی ہے، ان کا وجود ہوتا ہے۔ ایک 255 ہجری میں یہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ 329 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، یہ وفات پا جاتے ہیں۔ 329 دیکھیے 255 ہجری 319 وفات 255 319 255 سے لے کے 329 تک یہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں تک جب بات آپ نے سمجھ لی، اب اس کے بعد آئیے جو کتاب الکافی بیان کیا گیا ہے، تو اس کتاب الکافی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتاب الکافی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اصول کافی، نمبر 2 فروع کافی،
اصول کافی اصول دین پڑھا ہے نا، وہی اصول میں لکھا جائے گا. کافی کا آخری پڑھے اصول کافی روئے دین پڑھا ہے روئے کافی. ٹھیک دو ہو گئی. تیسری کتاب ہے روضہ الکافی. روضہ روضہ دیکھا ہے رے واہ یہ روضہ الکافی روضہ الکافی. تو تین کتاب الکافی سے تین حصے نکلے جن کا نام اصول کافی روئے کافی اور روضہ الکافی. معتبر کتابوں میں اس کتاب کا شمار بھی ہوتا ہے، یعنی شیعوں کی ایک معتبر کتاب یہ ہے کہ لوگ حدیث اور آیات نقل کرتے ہیں. شیخ کلینی نے اس کتاب کو لکھنے میں 20 سال لگا دیا. 20 سال میں شیخ کلینی نے اس کتاب کو مکمل کر کے عوام کے درمیان پیش کیا. اچھا یہ کتاب لکھی گئی کیوں، کیسے لکھی گئی؟ کلینی شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اہل بیت علیہ السلام کے شاگردوں اور شیعہ اور اہل سنت کے اہم اور معتبر راویوں سے ان احادیث کو لکھا ہے، ان روایات. کتاب الکافی میں 16,199 روایات ہیں. 16,199. کیا کہیں گے 1,199. پھر ایک بات آپ پڑھنی ہے کہ شیخ کلینی نے اس کتاب کو لکھنے میں اپنے زمانے کے تمام علمی اور حدیثی مراکز کو بدل ایران بھی ان کو جانا پڑا حدیثوں کو لینے کے لیے، روایت حاصل کرنے کے لیے. کوئی ایران چلے گئے، شام جانا ہوا اس کتاب کو لکھنے کے لیے، شام چلے گئے. عراق جانا پڑا تو وہاں بھی جا کر انہوں نے کچھ کتابوں کو کچھ روایات سے اکٹھا کر کے اس کتاب الکافی میں لکھا ہے. بڑی محنت کی ہے. سعودی عرب جانا ہوا تو ہم چلے گئے. کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا تو ہمارے استاد علامہ ذیشان حیدر جوادی سنا ہے کتابیں پڑھانے میں کہ کوئی کتاب یا کوئی روایات یا کوئی کتاب کو لکھنا ہوا انہیں اور وہ کتاب ہندوستان میں نہیں تھی تو انہوں نے ہندوستان سے امریکہ کا سفر کیا. امریکہ کا سفر کرنے کے بعد رات کو پہنچے ہیں اور رات میں ان کو لائبریری میں طرف لیے لکھنے کی کتاب کو رات بھر بیٹھ کے اس کتاب کو جو ضرورت تھی ان کو اس کو لکھا ہے اور دوسرے دن دوسری فلیٹ سوال ہونے کے بعد دوبارہ پڑھنا. ایسے ایسے کارنامے ہمارے علماء اور بزرگان نے انجام دیے ہیں کہ اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم فکر بھی نہیں کر سکتے. ایسے ایسے کارنامے بہت لمبا رہا. کبھی کبھی اگر علمی مرکز کسی دیہات میں پایا جاتا تھا، کسی گاؤں میں پایا جاتا تھا تو وہاں بھی پیدل چلے جاتے تھے. آج سے 20-25 سال 30 سال جب خلیل اعظم علامہ غلام اختری جب امتحان کے لیے نکلتے تھے ایگزام دینے کے لیے بچوں کا، جیسے ممتحن آتے امتحان لیتے ہیں آپ کا، اس زمانے میں رکشہ نہیں ہوتا تھا، بیگ بھاری ہوتا تھا. اس کو لاد کے 11 کلومیٹر کہیں 20 کلومیٹر زمان ایک دم ریگستان ہے، سنسان علاقہ ہے، جنگل ہے، لیکن جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں؟ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آج جو ان کا نام روشن ہے کس بنیاد پہ روشن ہے؟ اسی بنیاد پہ روشن ہے کہ انہوں نے دین کی خدمت کی. ایسے ایسے مراحل طے کیے ہیں کہ اس کو ہم سوچ میں تو شاید میرے روتے کھڑے ہوئے ہیں. ایسے ایسے میرا نے کیا ہے. آگے سے جب اپنا اصول کافی
جو بیان کیا گیا ہے یہ کس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ جو 3 بخش بیان کیے گئے ہیں، اصول کافی، فوائد کافی یا روضۃ الکافی، یہ کس چیز کے حوالے سے؟ الکافی یہ 3 بخش ہیں جس میں اصول کافی کو اصول دین کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اصول کافی اس میں جو چیز آپ کو ملے گی وہ اصول دین کے بارے میں ملے گی۔ اسی طریقے سے فوائد کافی جو ملے گی وہ فوائد دین یا احکام دین سے متعلق اس کے اندر تذکرہ ملے گا۔ اگر کسی کو لکھنے میں یہ ہو کہ ہم جلدی جا رہے ہوں اور وہ سوچے کہ ہم لکھ نہیں پا رہے ہیں، بغیر تکلف آپ سوال کر لیجیے گا، اس لیے کہ آج کے بعد شاید کل آپ سے ملاقات ہو، کل کے بعد نہیں معلوم کب ملاقات ہو، تو کوئی چھوڑیے گا نہیں انشاءاللہ۔ جو چیز ہم یہ بیان کر رہے ہیں یہ آپ سمجھ لیجیے کہ 4 سے 5 گھنٹے ہم کتاب کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے آدھے گھنٹے پیش کرتے ہیں۔ 4 سے 5 گھنٹہ ہم اب چند کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس کو خلاصتاً آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ 4-5 گھنٹے پڑھنے کے بعد آدھے گھنٹے بیان کر دینا، وہی سمجھ لیجیے کہ جیسے ہمارے علماء بزرگ جب کسی آیات کو، حدیث کو اپنے علاقے میں نہیں ملتی تھی تو وہ شام کا سفر کرتے تھے، رات کا سفر کرتے تھے، ایران کا سفر کرتے تھے، یا ہم سعودی عرب کا سفر کرتے تھے۔ کس لیے جاتے تھے؟ اسی لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ محنت کا پھل بھی ملنا ضروری ہے تبلیغ دین کے واسطے۔ تو اصول کافی میں اصول دین سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں، فروع دین میں فروع کافی میں فروع دین سے متعلق ان کے احکام سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آخر میں کتاب ہے تیسرے بخش میں روضۃ الکافی۔ اس کتاب میں مختلف متفرق یعنی الگ الگ ادھر ادھر سے جو بیان باتیں آتی ہیں ان کو بارے میں، مسائل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ جو کتاب لکھی گئی ہے الکافی، اس میں تقریباً 34,000 کتابیں اس الکافی کے ضمن میں لکھی گئی، 34,000 کتابیں جو تقریباً 336 باب میں لکھا گیا ہے، اور 16,000 سے زیادہ اس میں احادیث کا ذکر ہوا ہے۔ دیکھیے سب لوگوں نے لکھ لیا، آپ لوگوں نے ایک سوال کرا۔ یہ کتاب ہے الکافی سے جس کو شیخ کلینی نے لکھا ہے، کتاب الرحمن کا محمد بن یا مسلم کلینی رافی۔ دوسری کتاب ہے اصول اربعہ کی، جس کا نام ہے تہذیب الاحکام، تہذیب الاحکام۔ اس کے لکھنے والے ہیں شیخ توسی علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے، شیخ توسی علیہ الرحمہ۔ شیخ توسی کا پورا نام کیا ہے؟ شیخ الطائفہ بھی نہیں کہا جاتا، ابو جعفر محمد بن حسن توسی، ابو جعفر محمد بن حسن توسی، ٹھیک، ابو جعفر محمد بن حسن توسی، جو معروف ہوئے ہیں شیخ توسی کے نام سے۔ کون سی کتاب کے مؤلف ہے یہ؟ تہذیب الاحکام کے۔ یہ 385 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 460 ہجری تک ان کا وجود رہتا ہے۔ یہ 185 ہجری میں پیدا ہوئے، 460 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کتنے سال کے ہوئے؟ 75 سال، 75۔ ٹھیک، 75 سال۔
انہوں نے اس کتاب کو اصول اربعہ کی بنیاد پر اہل بیت علیہ السلام کی معتبر روایات کو اس کتاب میں شامل کیا. کبھی مجتہدوں سے استفادہ کیا، کبھی ایک اشعری لے کر کے اس میں پیش کیا ہے. مسائل میں فتویٰ دینے کے لیے جو کتاب تاریخ کی گئی ہے وہ ہے تہذیب الاحکام. اور یہ کتاب شیعوں کی حدیثوں کی تیسری بنیادی کتاب کہی جاتی ہے. اگلی کتاب ہے الاستبصار. کیا نام ہے؟ الاستبصار. اس کو بھی لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ شیخ طوسی علیہ الرحمہ. شیخ طوسی علیہ الرحمہ جن کے بارے میں تاریخ ولادت اور وفات ذکر کی جا چکی ہے. آخری کتاب ہے اصول کتب اربعہ میں سے من لا یحضرہ الفقیہ. نام لکھا آپ لوگوں نے؟ من لا یحضرہ الفقیہ. اہل تشیع کی کتب احادیث میں سے اہم اور بنیادی حدیث کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ ہے کہ جس کو ابن بارویہ نے تعریف کیا ہے. ابن بارویہ. ان کا پورا نام کیا ہے؟ علی بن حسین بن موسیٰ بارویہ. علی بن حسین بن موسیٰ بارویہ. اس کو رکھ لیجیے گا چونکہ عرب میں ہوتا یہ تھا علی بن حسین بن موسیٰ بن بارویہ. اچھا اتنا لمبا نام کیوں ہے؟ کبھی آپ نے اور کیا اتنے لمبے لمبے نام جیسے بڑے بڑے نام کیوں ہو گئے تھے؟ ہندوستان میں ایک کا نام مثلا زید ہے تو پکارا جاتا ہے، حسین ہے حسین کے نام سے پکارا جاتا ہے، شجاعت ہے تو شجاعت کے نام سے پکارا جائے گا. لیکن اگر ہم عرب میں ہوتے ہندوستان کا ہو کے تو ہمیں پکارا جاتا شجاعت حسین، اعجاز حسین، کرار حسین. عرب میں والدیت اور ان کے دادا کے نام کے ساتھ ایک لائن کا نام ہوتا ہے. ابھی تو کہا جائے گا شجاعت حسین بن اعجاز حسین بن کرار حسین، مطلب سارا جگہ کہنے کے بعد. تو یہ عرب میں ابھی بھی یہ دستور ہے. کسی کے پاسپورٹ آپ عرب کو دیکھیے آشنائی ہو جائے تو ان کے پاسپورٹ دیکھیے تو پورا نام ایسے ہی لمبا سا لکھا رہتا ہے. پہلے ان کا نام ہوتا ہے پھر ان کے ابا کا نام ہوتا ہے پھر ان کے دادا کا نام ہوتا ہے یعنی ابا کے ابا. اس لیے یہ نام لکھا گیا. تو ان کا نام ظاہر علی ابن حسین ہوگا لیکن لکھتے لکھتے علی بن حسین بن موسیٰ بن بارویہ. ان کا نام بھی ہو گیا، ان کے ابا کا نام بھی شامل ہو گیا، ان کے دادا کا نام بھی شامل ہو گیا. بات ہیں انشاءاللہ. تو شیعوں کی 4 کتابیں جو کتب اربعہ کے نام سے مشہور ہے ان کا نام کیا کیا ہے؟ الکافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار اور من لا یحضرہ الفقیہ. سمجھ لیا جائے کہ ان کی بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں. تو ان 4 کتابوں کے علاوہ تحریۃ البجالیہ، البلاغہ، یہ ساری چیزیں شامل کر دیجیے. پھر سنیوں کی بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں کے نام میں آپ کے ذہن میں آج ہیں؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ سب قدیم زمانے کے نام ہیں لیکن نام تاریخ میں لکھ دیے گئے ہیں. انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں.
یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں نے لکھی ہے اور اس کی زیادہ توضیح دینے کی ضرورت نہیں ہے. توضیح بہت ہے لیکن نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ بھی ٹائم بھی شارٹ ہو گیا اور مجلس بھی ہو رہی ہے. اس مجلس بھی دوستوں کو پہنچنا ہے. تو درس آج کا اختتام ہو گیا اور اسی پر اتفاق کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم